قبرستان جانے کا کیا حکم ہے؟ تو قبرستان جانے کے لیے ابتدائے اسلام میں اس کی ممانعت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت دی اور ترغیب دی۔ لہذا قبرستان جانا مردوں کے لیے باعث عبرت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة، کہ میں تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی ہے، لہٰذا تم قبرستان جایا کرو، قبور کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ تو مردوں کے لیے تو قبرستان جانا باعث اجر و ثواب ہے۔ باقی اس میں کسی دن کی تخصیص نہیں ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے دن جانا یا شب برات میں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن کسی خاص وقت کے لیے ابتدائی کسی خاص وقت کی ترغیب خاص طور پہ یہ نہیں دی گئی۔ جب بھی جائے تو اچھا ہے قبرستان کی زیارت کرے، قبرستان والوں کے لیے دعا کرے، تو اس میں اجر و ثواب ہے، اور قبرستان جانے سے جو ہے انسان کو موت یاد آتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے۔ باقی خواتین کے لیے قبرستان جانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم تو عورتوں کے قبرستان جانے کو مطلقاً منع کرتے ہیں، حرام کہتے ہیں۔ احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین علماء اکرام وہ بعض ایسے ہیں کہ جن کے ہاں عورتوں کا قبرستان جانا مکروہ ہے، اور جوان عورتوں کا قبرستان جانا مکروہ ہے، بوڑھی عورتوں کو اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر جو ہے وہ عورت جزا فضا کے لیے قبرستان جاتی ہے پھر تو جائز نہیں، لیکن اگر وہ قبرستان جاتی ہے قبور کی زیارت کے لیے، ان کے لیے دعا کے لیے، تو پھر اگر بوڑھی ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جوان ہے تو اس کا جانا مکروہ ہے۔ لیکن بعض علماء مطلقاً قبرستان جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی مطلقاً قبرستان جانے کو مستحب کہتے ہیں، بہتر کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ وَالْأَصَحُ أَنَّ الرُّخْصَةَ ثَابِتَةٌ لَهُمَا، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے یہ مرد عورت دونوں کو شامل ہے، اور یہ اجازت جیسے مردوں کے لیے ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے ہے، تو اس میں عورت پر پابندی نہیں ہے۔ اور اس کی تائید جو ہے وہ چند روایتوں سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مستدرک حاکم میں ہے، اور صحیح روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کی قبر پر گئیں، اور واپسی میں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو کے آ رہی ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی قبر پر گئی تھی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ اس طریقے سے ابن ملقن رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت بھی صحیح ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ اپنے والد محمد باقر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کیا کرتی تھیں ہر جمعے کے دن، یعنی ہر جمعے کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر جایا کرتی تھیں۔ تو بہرحال بعض علماء مطلقاً اجازت دیتے ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ شرائط یہ ہے کہ عورت بہت کثرت سے جو ہے قبرستان نہ جائے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے زوارات القبور کو، اور زوارات جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لہذا کثرت کے ساتھ نہ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ قبرستان جا کر واویلا نہ کرے، چہرہ نہ پیٹے، اس طرح کی حرکتیں نہ کرے، اور تیسرا یہ کہ بن سنور کر زیب و زینت کے ساتھ نہ جائے، بے پردہ نہ جائے، پردے میں جائے، واویلا نہ کرے اور چہرہ نہ پیٹے، اور جو ہے وہاں جا کر جو ہے وہ شور شرابہ نہ کرے، روئے دھوئے نہ، بلکہ وہاں جائے اور قبرستان والوں کے لیے دعا کرے، تو پھر جانے کی اجازت کچھ نہ کچھ معلوم ہوتی ہے۔
تو اور دوسرا یہ کہ کثرت کے ساتھ نہ جائے، کبھی کبھار جائے، پردے کے ساتھ جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔